نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ اللیل، مرکزی مضمون جو اس کی سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے بنیادی انسانیت کی اہمیت کیا ہے۔ بیسک ہیومینٹی ضروری ہے اگر ہمیں ہدایت چاہیے قرآن سے۔ سب ہیڈنگز جو ذیلی مضامین ہیں اس کے، اس میں آتا ہے کہ متضاد کی، اپوزٹس کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اپوزٹ چیزوں کی۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں دینے کی اہمیت۔ نمبر 3، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کردار کا نقشہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کردار کا نقشہ ہے۔ زمانہ نزول اس کا تقریباً 4 یا 5 نبوی ہے، بیچ کا حصہ جو ہے، مکی دور کا درمیانی حصہ۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ دن اور رات، مرد اور عورت، نر اور مادہ جوڑا ہیں۔ رات اور دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین قدرت بنائے، لاز آف نیچر، اور رات اور دن کا ذکر کر کے اس پورے نظام، اس پورے سسٹم کی طرف توجہ ہماری دلا دی گئی ہے جو کہ لائف کے لیے کنڈیوسو ہے، جو اس زمین پر زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، مخلوقات کی زندگی اور بقا کے لیے معاون ہے، مددگار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی لاز آف نیچر ہیں یہ سب لائف کو سپورٹ کرنے والے ہیں، زندگی کے لیے مددگار ہیں۔ تو ایک نظام بنایا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق بسائی، پروکریشن کے لیے نر اور مادہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیر اور شیرنی، چیتا اور مادہ، اور چڑا اور چڑیا، اور چونٹا اور چونٹی، اور مرد اور عورت، سب اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ انسان کی ہم بات اس وقت نہیں کر رہے، انسان کو ایک طرف رکھیں، اور جتنے باقی جاندار ہیں ہم دیکھتے ہیں ان سب کی زندگیاں، ان کے مزاج، عادتیں سب ایک جیسے ہیں۔ شیر ایک ہی طرح دہاڑتا ہے، چونٹی ایک ہی طرح چلتی ہے، ایک ٹیمپرامنٹ ہے سب کا، ایک کیریکٹرسٹکس ہیں۔ ایک شیر کو پہچان لیے، سارے شیروں کو پہچان لیا، ایک ہاتھی کو پہچان لیے، سارے ہاتھیوں کو پہچان لیا۔ کوئی ان کی پرسنالٹیز ایسی نہیں ہوتی کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ زمین اور آسمان کا اس میں فرق آ جائے۔ تو ان سب کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہے۔ کوئی انجام کیا ہے ان کا؟ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، وہ تو پری پروگرامڈ سمجھیں، ایک طرح سے آٹو پہ چل رہے ہیں، انسٹنکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مورلیس ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جتنے جاندار ہیں ان سب کی زندگی ایک ہی نقشے پر ہے، طبیعت، جبلت ایک ہی جیسی ہے۔ اور اب انسان کا معاملہ ہے، انسان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب دیکھیے کم آ گیا نا، ان سعیکم، یہ جو آیت ہے اب اس میں ایک دم سے جنرل سے کیا ہو گیا، اسپیسیفک۔ اب یہ ساری مخلوقات کی بات نہیں ہو رہی، اب کم میں خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ انسان سے۔ اب بات آ گئی انسان کی کہ اے انسان، سمجھے بات یوں ہے کہ یا ایوہ الانسان، یا ایوہ الناس، یوں کر کے بات ہے کہ اے انسان، تم لوگوں کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ یاد ہے پچھلی صورت میں ہم نے پرسنالٹیز کی بات کی تھی، نفس کی بات کی تھی، یاد ہے آپ کو پچھلی صورتوں میں؟ تو جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے تو کیا فرمایا؟ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں البتہ مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہیں، طبیعتیں الگ، عادتیں الگ، مزاج الگ، دین الگ، یہاں تک کہ خدا الگ الگ، کس کو پوج رہے ہو وہ الگ،
جانوروں کا سب کو ایک مقصد ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، قصہ ختم. سب ایک پٹری پہ چل رہے ہیں سوائے انسان کے. اعمال ڈفرینٹ ہیں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک عورت کو جان لیا تو ساری عورتوں کو پہچان گئے. ہم نہیں، ہر ایک کی شخصیت، ہر ایک مختلف، اپنا رنگ، اپنا مزاج. تو جب اتنے مختلف ہیں، کوششیں مختلف ہیں، اس لحاظ سے انجام بھی تو مختلف ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. 2+2 کیسے سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، اب جو نہ ہی سمجھنا چاہے اس کا کوئی کیا کرے. کیسا لاجیکل آرگیومنٹ ڈیولپ کیا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر. جب کوششیں ڈفرینٹ ہیں تو انجام ڈفرینٹ ہوگا، مختلف ہوگا. اور کیوں کوششیں ڈفرینٹ کیوں ہیں میری اور آپ کی؟ اس لیے کہ مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے. فریڈم آف چوائس ہے ہمارے پاس. فریڈم ٹو چوز، فریڈم ٹو میک اے ڈسیشن. اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ، اور کسی کو نہیں دیا. سورج کو نہیں ڈسیشن اللہ تعالیٰ نے لینے دیا کہ تم نکلو گے یا نہیں نکلو گے، طلوع ہوگے کہ نہیں. نہیں، نکلنا ہے اس کو. چاند کو اللہ نے نہیں دیا یہ اختیار کہ تم چاہو تو طلوع ہو، تم چاہو تو طلوع نہ ہو. نہیں، وہ فکسڈ ہے. ایک مائکرو ملی میٹر بھی ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا. انسان کے پاس اختیار ہے، صراط مستقیم پہ چلے نہ چلے، مرضی اس کی. تو الگ الگ تو ہوگا انجام. تو اب ان الگ الگ عادتوں، شخصیتوں، طبیعتوں، عقیدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. دو مختلف شخصیتوں کا ہمیں اب ذکر ملے گا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. تو یہاں پر ہم ذرا غور کرتے ہیں الفاظ پہ. فَأَمَّا تو لیکن، من جس نے، آتا دیا. اچھا، اب میں کہتی ہوں مثال کے طور پہ میں نے دیا، آپ کو مکمل لگ رہا ہے جملہ؟ کوئی سوال آیا آپ کے دماغ میں؟ کیا دیا ایک سوال، دوسرا سوال کس کو دیا، دو سوال تو آئیں گے. یہاں پہ کوشچن مارک ہے. اللہ نے یہ نہیں بتایا کیا دیا، اللہ نے یہ نہیں بتایا کس کو دیا. جب اس طرح مفعول نہیں آتا، اوپن اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کوئی چیز، اس کے اندر بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ایکسپینس بہت بڑھ جاتا ہے. یہ خاص انداز ہے قرآن کا. آتا کہہ کے بات چھوڑ دی. تو اپنا امیجنیشن استعمال کرو. دیا کہاں کہاں دیا؟ ہر نیکی کے کام میں دیا. کیا دیا؟ دیکھیں سوال کتنے آتے ہیں. کہاں دیا، کیا دیا، کس کو دیا، یہ سب اوپن چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. سب میں وسعت ہی وسعت ہے. کہاں دیا؟ ہر نیکی کے کام میں. کیا دیا یہ بھی نہیں لکھا. آتا مالن تو نہیں لکھا یہاں پہ کہ مال دیا. ہاں، اوپن چھوڑ دیا اللہ نے. آتا کیا دیا؟ صرف پیسہ نہیں، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا وہ اس میں سے دیتا رہا. مال دیا، اللہ کی راہ میں وقت دیا، صحت لگائی، کوئی ٹیلنٹ تھا وہ لگایا، انٹیلیجنس تھی، ذہانت تھی وہ لگائی. لگاتا گیا لگاتا گیا لگاتا گیا، خرچ کرتا گیا. خود کو لگا دیا، کھپا دیا، اولاد کو لگا دیا، گھر والوں کو انکریج کیا کہ تم بھی لگو. اس میں وسعت امیجن کریں. اور اندھا دھن نہیں دیا. کیا دیا؟ بلکہ واتقا، تقوی کے ساتھ دیا. یہ بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں لگائی ہے. ہم بھی اپنے لیے سبق حاصل کریں کہ آنکھ بند کر کے نہیں دیے جائیں. سوچیں کہ کس جذبے کے ساتھ دے رہے ہیں. تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ دیا، سوچ سمجھ کے دیا. کیا کہ جس کاز کے لیے وقت، صحت، ذہانت، پیسہ، ہنر، مال لگایا جا رہا ہے، اس میں کہیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی پہلو تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ جہاں میں نے پیسہ دیا اسے وہ شراب خریدیں گے. ایسا تو نہیں کہ جہاں میں نے پیسہ دیا وہ عورتوں کو بلا کے نچوائیں گے. ایسا تو نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی اور گناہ کا کام کریں گے،
اس سے جو ہے وہ کوئی کیسینو کھول دیں گے مثال کے طور پہ. یہ ہے تقویٰ. تو وہ یہ دیکھتے ہیں سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ کہ جس کام کے لیے دے رہا ہوں اس میں اللہ کی ناراضگی کا تو کوئی پہلو نہیں ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ فار اے گڈ کاز کافی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فار اے گڈ کاز، لوگ کہتے ہیں اینڈ جسٹیفائز دا مینز. اسلام یہ نہیں کہتا. اسپتال بنانا میرے اور آپ کے بس کی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی چاہے گا تو بنے گا. ہم جہاں ڈونیشن دے رہے ہیں ہم دیکھیں کہ کس مقصد کے لیے اور کس طرح استعمال ہو رہا ہے. مقصد بھی ضروری ہے اور میتھڈالوجی بھی ضروری ہے. مقصد بہت اچھا ہو سکتا ہے، میتھڈالوجی بہت خراب ہو سکتی ہے. کہ آپ بیچاری عورتوں کی پریڈ کروا رہے ہیں، سب کے سامنے ان کو تماشا بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ کوئی زو کے جانور ہیں وہ جو ان کی پریڈ کی جا رہی ہے اس طرح سے. اور ہم جانتے ہیں کہ فیشن شوز یا جو بیوٹی پیجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں دنیا بھر میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نیرو مائنڈڈ مسلم عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں، ملاؤں کی کوئی سوچتی ہیں باتیں. یہ ملا اور ملانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کامن ہیومن ڈگنیٹی کی باتیں ہیں. اور ہیومن ڈگنیٹی میں خاص طور پہ عورت کی ذات تو بہت ہی ڈگنیفائڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شروع کیا ہوا یہ مقابلہ حسن جو تم لوگ کرتے ہو. تو گڈ کاز بہت اچھی چیز ہے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ اس میں ہیومن ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ٹوٹ تو نہیں رہے. یہ چیز ہے تقویٰ کے اندر. میتھڈ بہت ضروری ہے. دوسرے نیت، اپنی نیت بھی دیکھیں. تقوی کے ساتھ دینا ہے کہ نیت ہو بس اللہ کو راضی کرنے کی، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اپنی شہرت کی نیت نہیں ہونی چاہیے. تو آتا دیا اور خوب دیا اور تقوی کے ساتھ دیا. آخرت میں اللہ سے اجر چاہیے اس لیے دیا. ابھی جو تقوی لگا دیا گیا ہے آتا کے ساتھ، اس نے ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے آگے رکھ دیا کہ اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے دینا ہے تو پھر کس طرح سے دیا جائے. کوئی طریقہ تو بتائے. پھر اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ اٹس اے بگ کوسچن مارک. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تقوی کی شرط لگا دے اور اللہ بتائے نا پھر کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہے. اور یہ کوئی میں اور آپ تو اللہ کو سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے کہ میرا خیال اللہ کو یہ بہت اچھی لگتی ہے بات. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ پہ گھڑنا. ایک تو اپنے خیال کو اللہ کے ساتھ کبھی نہ اٹیچ کریں کہ میرا خیال اللہ تعالیٰ یہ سوچتا ہے، میرا خیال اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. مجھے کیسے پتا چلا اللہ کیا چاہتا ہے؟ میں گیس کر سکتی ہوں اللہ کو؟ میں تو آپ کو نہیں گیس کر سکتی. اللہ تو خالق ہے میرا اور آپ کا. تو یہ بہت بڑی جرت ہے انسانوں کی کہ اپنی طرف سے طریقے سوچنا اور پھر اللہ کے اوپر لگا دینا اس کو لے جا کر کہ میرا خیال اللہ یوں ہی چاہتا ہے، اللہ یہی کہہ رہے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے. اللہ نے ایگزیکٹ مرضی اپنی ہمیں خود بتائی ہے کہ کس کام کو اللہ تعالیٰ نیکی کہتا ہے اور کیا طریقہ وہ سکھا رہا ہے. اچھا جناب، تو اب تقویٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ وحی کی اہمیت سامنے آ گئی کہ اللہ خود بتائے. کس کو بتائے؟ کہ ڈائریکٹلی مجھ پر اترے گی وحی، اس کا انتظار کروں کہ ڈائریکٹلی مجھ کو بتایا جائے گا. جبریل میرے پاس آئیں گے، اللہ کا کوئی میسنجر میرے ہی پاس آ کر کچھ بتائے گا. یہ تو ہوا نہیں. تو کیا ضرورت پیش آ گئی تقوی کے اندر؟ نبوت کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو بتایا کرتا تھا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، اور وہ یہ پیغام دوسروں کو پہنچا دیتے تھے. تو لہٰذا تقوی کے اندر آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات پر ایمان لانا ہوگا. تب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نیکی کے راستوں پر چلاتا ہے. اور پھر کیا کرے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور اس کو آسان راستے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سہولت دے دیں گے. تو اب دیکھیے کہ آتا ہے اور اتقا ہے، اور اتقا کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ صدق بالحسنى. یہ ہے. پھر تو حسنہ کی تصدیق کرنی ہی ہوگی. حسنہ کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ اسلام. حسنہ اسلام ہے، حسنہ ایمان ہے. اس کو حسنہ کہا گیا. سب سے خوبصورت بات، سب سے پیاری بات، سب سے حسین بات. تو ان تعلیمات پر جو ایمان لے آئے گا تو اللہ نیکی کے راستوں پر چلا دے گا دنیا میں.
اور اس کو آسان کر دے گا آسانی کے لیے. یعنی کیا کیا آسانیاں ہوں گی؟ حقیقت ہے کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہم کو پتہ نہیں تصور کیوں ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کی زندگی زیادہ مشکل ہوتی ہے. حقیقت ہے کہ زیادہ آسان ہوتی ہے، سمپلیفائی ہو جاتی ہے زندگی، پرائیورٹیز کلیئر ہو جاتی ہیں، ترجیحات کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے، کوئی اشتباہ نہیں رہتا، کنفیوژن نہیں رہتا، انسان کو فوکسڈ ہوتا ہے انسان کہ یہ کام کرنا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ یہاں آ کر بیٹھی ہیں، آپ کا ایک فوکس ہے نا کہ ہمیں یہاں پڑھنا ہے. اب 10 طرح کی چوائسیز ہوتی ہیں، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، تو کنفیوز ہی ہو کے ہم پھرتے رہتے. کوئی اس کلاس میں بلا رہا ہے، کوئی اس کلاس میں بلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں آ جاؤ، کوئی کہتا ہے یہاں آ جاؤ، کوئی کہتا ہے میری بات مانو، کوئی کہتا ہے میری بات مانو. تو زیادہ پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ. اب یہاں آپ کو آ کر بس ایک ہی جگہ بیٹھنا، ایک ہی کام کرنا ہے. الحمدللہ یہ ہے دراصل 10 طرح کے ڈائیورژن سے ہٹ کر انسان اللہ پر فوکس ہو جاتا ہے تو زندگی آسان ہوتی ہے. اور کیا آسانی ہوگی؟ جان آسانی سے نکلے گی، اس کا ذکر تو آیا ہے قرآن میں. قبر کے مراحل آسان ہوں گے انشاءاللہ. حشر کے میدان میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ جس نے کہ صدقہ بالحسنہ کیا. کیسا ہوگا قیامت کا دن مومن کے لیے؟ اللہ مجھ کو اور آپ کو شامل کرے. کتنا ہلکا ہوگا؟ جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت، بس ہلکے پھلکے اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ مومن. اللہ حساب بھی آسان لے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور جنت میں تو پھر عیش و عشرت ہی ہے، اور ہے کیا وہاں پر. اب یہاں رک کر ذرا ہم ڈائیورج کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، بات آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے گی. دیکھیں اسپیشلی آج کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. کم از کم ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. دنیا میں انسانوں کی 2 کیٹیگریز ہیں. کن کی؟ اچھے انسانوں کی. اے گڈ ہیومن بینگ، مورل ہیومن بینگ. یہ 2 طرح کے ہیں. ایک اچھے کام کرنے والا کافر، مورل کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور ایک اچھے کام کرنے والا مومن، مورل مومن. یہ 2 کیٹیگریز ہیں. اس کے بارے میں آج کل بہت سوالات آتے ہیں کہ فلاں جنت میں جائے گا یا نہیں، فلاں جنت میں جائے گا یا نہیں. تو ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھ کو پتا ہونا چاہیے دل میں کہ جواب کیا ہے اس کا قرآن کی روشنی میں. تو جہاں تک ہم مورل کافر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو بات آئی ہے کہ آتا اس نے دیا، کافر دیتے یا نہیں دیتے؟ ہیومینیٹیرین کازز کے لیے بے حد دیتے ہیں. انسانیتی خدمت کے لیے ایک سے ایک ٹرسٹ، ایک سے ایک فاؤنڈیشنز بنی ہیں. کہیں میڈیسن کے لیے ڈونیشن دیا جا رہا ہے، کہیں ایجوکیشن کے لیے دیا جا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے جو نام ہم سنتے ہیں، ییل اور MIT اور آکسفورڈ اور فلاں اور فلاں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اسٹوڈنٹ کی فیس سے چل رہے ہیں یہ ادارے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اسٹوڈنٹس کی فیس سے نہیں چلتے، بلکہ ڈونیشن سے چلتے ہیں. جہاں بھی کوالٹی ایجوکیشن امپارٹ ہو رہی ہے اس کا خرچ بہت ہے، اس لیے کہ کوالٹی دینی ہے تو اس کے لیے ڈونیشن چاہیے ہوتے ہیں. فی تو سب جسٹ اے لٹل پارٹ آف اٹ، اتنا سا حصہ ہوتی ہے. ان کے پروفیسرز کی تنخواہیں تو دیکھیں، اور پھر مینٹین کرنا ایکسیٹرا جو بھی کچھ ہے، تو وہ ڈونیشنز دیتے ہیں ان کے لیے. کہیں ریسرچ کے لیے وہ ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، حتیٰ کہ ٹوائلٹس بنانے کے لیے فنڈنگ فراہم کی جا رہی ہے کہ جن ملکوں میں ٹوائلٹس نہیں ہیں وہاں ٹوائلٹ بنائے جائیں. اس تک کے لیے دے رہے ہیں. کیا ایسے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ جی ہاں تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی؟ جی ہاں کی. ایسے کافر تھے جن کے اخلاق بہت شریفانہ تھے، بڑے کریمانہ تھے. مثال کے طور پہ مطعم بن عدی ایک کافر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس نے احسان کیا تھا. طائف سے آپ واپس آئے تھے تو آپ مکے میں داخل نہ ہو پا رہے تھے. مطعم بن عدی کو آپ نے پیغام بھیجا. مطعم آیا اپنے 6 بیٹوں کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے 6 بیٹوں نے اور اس نے حلقے میں لیا، ہتھیار پہن کر آیا. اور اس کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکل میں لیا اور ان کو لے کے حرم تک پہنچایا. اور وہاں مطعم نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو امان دی ہے. تو اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، ڈیفینیٹلی اچھا تھا. بدر میں جب قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کے بارے میں فرمایا تھا. مطعم کا انتقال ہو گیا تھا، مطعم نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی مدد کری، اسلام قبول نہیں کی اور مر گیا بدر سے پہلے. تو آپ نے بدر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ لو کان حیّن، اگر تو وہ زندہ ہوتا. کون؟ مطعم.
ثم کلمنی فی ہؤلاء، اور پھر ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے وہ بات کرتا، لترکتہم لہ، میں ان سب کو چھوڑ دیتا اس کے ایک دفعہ کہنے پر. آنر کیا نا آپ نے اس کو. تو یہ جو ہم نے سوچا کہ کافر کی تو تعریف کرنی ہی نہیں چاہیے، کافر کی تعریف لگتا ہے کفر ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس قدر ایکسٹریم پر جاتے ہیں ہر چیز کے اندر. بھی کافر میں خوبی ہے تو کہو کہ خوبی ہے اس کے اندر. یہ جو مائک استعمال کر رہے ہیں کہاں سے آیا؟ میں نے تو نہیں بنایا، کسی مومن متقی نے تو نہیں بنایا. یہ سب ایجادات کس کی ہیں؟ اب کہتے ہیں نا کفار کی چیزیں استعمال نہیں کرو، تو بھی کچھ بھی نہ استعمال کریں، اٹھا کے پھینکے سیل فون اپنا. پھر ہر چیز تو استعمال کر رہے ہیں اور گالیاں بھی دیتے جاتے ہیں. یہ کوئی اسلامی اخلاق نہیں ہے، نہ یہ تقوی کی علامت ہے اور نہ یہ ایمان کے کسی اعلیٰ درجے کی علامت ہے. یہ صرف حماقت اور جہالت کی علامت ہے. تو دنیا میں کسی کے اچھے کام کی تعریف کی جا سکتی ہے، کوئی بھی ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی کا اچھا کام نیکی میں، جنت خریدنے کی کرنسی میں اگر تبدیل نہیں ہوا تو وہ آخرت میں کام نہیں آئے گا. چاہے ساری دنیا سے بیماریاں دور کر دی ہوں، چاہے ساری دنیا کو کھانا اور پانی فراہم کر دیا ہو، چاہے ساری دنیا سے غربت دور کر دی ہو، لیکن اگر صدقہ بالحسنہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو جو چھوٹا سا ایک جملہ جو کہ ان تمام اچھے کاموں کو آخرت کی کرنسی بنائے گا، وہ ایک مہر ہے، ایک سیل ہے، اور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مومن اچھا کام کرتا ہے، ہر اچھا کام مومن کا نیکی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں، کہاں وہ بڑے سے بڑے سے بڑے کام اور اس کے بدلے میں کوئی بھی اجر آخرت میں نہیں ہے. اور ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ ایک کانٹا بھی، ایک پتھر بھی راستے سے ہٹا دیا، کیونکہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن اس کا اجر لکھا گیا اللہ کے پاس. اور جو مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے. شریعت عادت بنتی چلی جاتی ہے، سیکنڈ نیچر. نیکیوں کی بہت ساری ڈفرینٹ کیٹیگریز میں حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. کبھی کسی کو کچھ کھلا دیا، کبھی کسی کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے، کہیں جا کر علم حاصل کر لیا، کسی کو مدد کسی طرح سے کر دی، نفل پڑھ لیے، نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیا. تو جتنی کیٹیگریز ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، امی سے مسکرا کر بات کر لی، کسی کو ایکسٹرا وقت دے دیا، کسی کی ناگوار بات پر خاموش ہو گئے، یہ سب نیکی کی کیٹیگریز ہیں. سب میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا، ہم جانتے ہیں نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بات کر رہے تھے صحابہ سے. آپ بڑا ان کو انسینٹیو دیا کرتے تھے نا کہ نیکیاں کرو. آپ کہتے تھے کہ جنت کا ایک دروازہ مثال کے طور پہ باب الصدقہ ہے، ایک باب الجہاد ہے، سب کے نام ہے، ایک باب الریان ہے. کوئی اس میں جہاد کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور صدقہ کرنے والے وہاں سے، اور روزے رکھنے والے کثرت سے وہاں سے. الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں پہ جو جو اس میں داخل ہوگا اس کے نام لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ اس دروازے سے، یہ اس دروازے سے، یہ اس دروازے سے. کیا دعا کرنے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام لکھ دے. کسی نہ کسی ایک پہ تو کم از کم لکھا ہو انشاءاللہ. باب العلم ہی صحیح، چلو کہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحابہ سن رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا نام سارے دروازوں سے پکارا جائے، سب ویلکم کرنے کھڑے ہوں کہ یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے، یہاں سے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میرا گمان ہے تم ان میں سے ہوگے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھی دیے تھے. تو کچھ نہ کچھ کر کے ہم اپنی استطاعت کے مطابق ضرور کریں. تو یہاں پر یہ بات ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی، اور ایک کردار ہے جو کہ یہاں پر یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب اس کے بالکل اپوزٹ، برعکس ایک اور کردار ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلا دیا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بخل کیا، کس سے کیا؟ یہاں بھی کیٹیگری نہیں بتائی. ہر اچھے کام سے بخل کیا، کنجوس ہر اچھے کام میں، نہ انسانوں کو حق دیے اور نہ اللہ کو اللہ کا حق دیا. اور اوپر سے کیا؟ استغنا،
لاپرواہ بے خوف اللہ سے، لاپرواہی سے زندگی گزاری، بے نیاز ہر چیز سے. یہ استغنا کس سے؟ استغنا کس سے؟ بے نیاز. کس سے؟ انڈیفرنٹ. اللہ کی مرضی سے. اتقا کے مقابلے میں استغنا ہے، عطا کے مقابلے میں بخیلا، اور اتقا کے مقابلے میں استغنا. ڈزنٹ کیئر لیس کیا حرام کیا حلال. اور بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیکی وغیرہ کے لیے نہیں دیتے، ہم تو انسانوں کے لیے دیتے ہیں. نیکی کے لیے دیں، اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے. یہ بے پرواہ اللہ سے، نہ حلال کی، نہ حرام کی فکر، نہ طریقے کی فکر، نہ مقصد کی فکر. آخرت کی طرف سے لاپرواہ، بے نیاز. اور کیا کیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. کذبہ کے اندر سختی دیکھیں، تشدید ہے نا، تشدید خود شدت پیدا کرتی ہے. الفاظ بولتے ہیں قرآن کے اپنے. سختی کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کو جھٹلایا، اللہ کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کے، گناہوں کے دروازے کھول دے گا. اور جب اللہ گناہوں کے دروازے کھولے گا تو گناہوں کے راستوں پر وہ آسانی سے چلتا چلا جائے گا. فیملیئر، خوشی خوشی گناہوں کے راستے پر چلے گا، اس کو اطمینان ہی گناہوں میں ملے گا. کوئی نیکی کی مجلس محفل میں بٹھا دے، اس کا دم گھٹنے لگے گا. کوئی نماز روزے حج کی بات کر دے، لگے گا جان نکل رہی ہے جیسے. اور کوئی شراب جوئے کی اور زنا کی باتیں کرے گا تو کھل جائے گا، خوش ہو جائے گا. بہت موقع بھی ملیں گے گناہوں کے، اور کرتے 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 گناہ آسان ہو جائیں گے. تو یہ ایک دیکھنے میں دروازہ بہت بڑا سا کشادہ کھلا دروازہ ہے، لیکن انجام تنگی ہے اس کا. مشکل سے مشکل میں پڑتا چلا جائے گا. خود دنیا میں 10 طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں رہیں گی اس کو. موت کے وقت کا تو اندازہ ہم کو ہے کہ قبر کیسی تنگ ہوگی. موت کے وقت کی مشکلیں، پھر قبر میں جائے گا وہاں کی تنگی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ہم اس کو تنگی کے لیے آسان کر دیں گے. اور قبر کیسے دبائے گی کافر کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور کہا کہ پسلیاں اس کی یوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی. اور آپ کون تھے؟ الصادق والمصدوق. آپ سچے تھے، آپ کی سچائی کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے. حشر کے میدان میں سخت مشکل اٹھائے گا. 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا اس کے لیے. حساب بہت مشکل. اور پھر الٹیمیٹ مشکل کی جگہ جا پڑے گا، وہ جہنم ہے. ہر طرح کا عذاب، ہر طرح کی مصیبت وہیں پر ہے. فرمایا، اب اسی کی طرف اشارہ ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. تردا، گڑھے میں گرے گا. کون سے گڑھے میں؟ قبر کے گڑھے میں یا جہنم کے گڑھے میں گرے گا جا کر. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. اللہ کے ذمے ہدایت دینا. ہدایت کا راستہ اللہ تک پہنچا دے گا. اور ہدایت صرف اللہ کیوں دے سکتا ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ دنیا آخرت دونوں کا بنانے والا اللہ ہی تو ہے. مالک وہی تو ہے، خالق وہی تو ہے، وہی تو بتائے گا. اب فرمائے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. حق سے منہ پھیر لیا یا جو پیسہ مانگنے آیا اس سے منہ پھیر لیا. وہ ہے الاشقا. وہ پڑے گا جا کر جہنم کے اندر، جس نے جھٹلایا حقیقت کو، سچ کو، دین کو، اللہ رسول اور ان کی تعلیمات کو، اور منہ موڑ لیا. اور بچایا کون جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور اس سے دور رکھا جائے گا جو نہایت پرہیزگار ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جو پاکیزہ ہونے کی خاطر مال دیتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اس کو دینا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور متضاد کردار ہے، فرمایا کہ وہ اپنا مال دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کس کو بچائے گا؟ الاتقا کو، آتا واتقا، الاتقا کو بچائے گا جس نے اپنا مال دیا، یوتی مالہ یتزکا۔ اب دیکھیں یتزکا لفظ دیکھیں، اس میں لی یتزکا نہیں لکھا ہوا کہ وہ مال اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ وہ اس کو پاک کر دے۔ مال نہیں پاک کرتا، اللہ پاک کرتا ہے۔ تو پاک نیت کے ساتھ، پاک مقصد کے لیے، پاک طریقے سے دینا چاہیے، اللہ پاک کی خاطر دینا چاہیے، پاک کلمے کے تحت دینا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے کے تحت دینا چاہیے، تب وہ پاک کرے گا۔ ایک اور لفظ دیکھیں، یؤتی۔ اب ہم نے آتا اور آتا کا فرق دیکھا تھا نا، یؤتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈھیروں ڈھیر دیتا ہو، بے تحاشا دینا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بس دیتا رہتا ہے۔ 10 منٹ مل گئے وہ لگا دیا، 5 منٹ ہے 2 نفل پڑھ لیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ قیام اللیل ہی کریں گے 4 گھنٹے کا تبھی اجر ملے گا۔ 5 منٹ بچ رہے ہیں، نماز پڑھ لی، 2 منٹ ہے 1 آیت پڑھ لی، تھوڑے سے پیسے بچ گئے ہیں کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تھوڑی تھوڑی نہیں کیا، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ابھی ہم نے بات کری، راستہ چلتے چلتے کوئی ٹیشو پڑا ہوا ملا، برا لگ رہا ہے، یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی وہ میڈ صفائی کرے گی تو اٹھا لے گی، تو میں کیوں نہ اجر لے لوں، وہ اٹھا کے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں پھولوں کی طرح بکھری نہیں ہے ہمارے قدموں میں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بس انتظار میں کھڑے ہیں گاڑی کے، 5 منٹ ایکسٹرا انتظار کر لیے کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں، چلو اللہ اجر دے رہا ہے مجھ کو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا رہتا ہے اور دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ خاص طور پہ یہاں مال کا ذکر ہے، یوتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال دیتا ہے، اللہ پاک کرے گا اس کو، اور کسی اجر کی توقع کے بغیر خرچ کرتا ہے، لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اور کیا بدلہ چاہے گا؟ اول تو بدلہ چاہتا نہیں، دوسرے کوئی اس کو بدلہ دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ اب یہ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جس نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا بدلہ نہ دے سکے۔ علماء کہتے ہیں یہ 100% ابو بکر رضی اللہ عنہ پر آیات فٹ بیٹھتی ہیں، یہ ان کا کیریکٹر سکیچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اس قدر انہوں نے مال خرچ کیا اسلام کے لیے جب اسلام بالکل کمزور تھا۔ دیکھیں جب ایک چیز سکسیس کے راستے پہ چل پڑتی ہے نا، اس پہ انویسٹ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے انسان کا کہ بھئی بڑی کامیاب ہو گئی، چلو پیسہ دیں۔ کوئی دور دور کوئی امید کی کرن نہیں تھی کہ اسلام کی دعوت کبھی زور پکڑے گی۔ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا میں ایک دن خلیفہ بنوں گا؟ ان کو تو نہیں پتا تھا، اسلام کمزور تھا، ڈاؤن ٹراڈن تھا، گرا پڑا تھا، حق کی خاطر دیا۔ سب سے پرخلوص ہوتا ہے اس وقت کا دینا جب حق کے ساتھ کامیابی اٹیچ نہ ہو، حق اینڈ سکسیس دونوں ساتھ ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ پھر انسان خالص سچ کے لیے دیتا ہے۔ کتنے کمزور غلاموں کو خرید کے انہوں نے آزاد کیا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے خریدا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کے آزاد کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کھول کے خرچ کیا، انہوں نے آنر سمجھ کے خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر میں یہ بات فرمائی تھی، یعنی موضوع اس کا یہ ہے کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا، جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، ان کا میں احسان نہیں اتار سکتا۔ اور پھر آپ نے حکم دیا تھا کہ جتنے لوگوں کے گھر کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے۔ تو یہ ان کا کردار، صرف اللہ کی خاطر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، فسوف یرضا، ان قریب اللہ راضی ہو جائے گا۔ سوفا کے اندر انتظار ہے، اور ہم جانتے ہیں خوشخبری ملنے کا انتظار خود خوشی فراہم کرتا ہے۔ بس نیک عمل انسان کرتا رہے اور کوشش میں کمی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ آتا واتقا وصدقا بالحسنی والا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بنائے۔